نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کی ترسیل کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ ترسیل کا مطلب ہے کہ اللہ نے یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، اور اللہ نے ان کو عہدہ نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہر نبی کو مقام، مرتبہ، شرف اور کمال عطا کیا۔ سارے نبی شان والے ہیں، معصوم ہیں، بے عیب ہیں، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اور مخلوق کو خالق تک ملانے کا ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی ہیں، اور جو دروازہ نبوت کا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کھولا تھا وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا۔ اللہ نے سب نبیوں کو شانیں دی ہیں، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانا، جتنی ان کی تعداد معلوم ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنی روایت میں مختلف بیان ہوئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، یہ 7 لفظ لازمی کہنا چاہیے، چونکہ کچھ روایات میں اس سے زیادہ تعداد ملتی ہے، کچھ اس سے کم ملتی ہے، تو کم و بیش جب کہہ دیں گے، یعنی جو کم ہیں یا زیادہ ہیں، حتمی علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کم و بیش کہیں گے تو کم از کم ہم اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ جتنی تعداد بھی اللہ کے ہاں ہے، اس نے جتنی تعداد میں سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جن مقدس ہستیوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ جو رسولوں کا گروہ ہے، فرمایا ہم نے بعض کو بعض میں سے فضیلت عطا فرمائی، یعنی سارے درجے میں برابر نہیں ہیں سارے مقبول اللہ کے بندے، نبی ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، مخلوق کو خالق سے ملانے کا واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ ہیں، مگر سب کی شانیں برابر نہیں ہیں۔ فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے کچھ انبیاء ہیں، کچھ مرسلین ہیں، پھر وہاں سے بھی اولو العزم رسول ہیں۔ اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کا امام اور حضور اور ان کی سرداری کا تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ سجا دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، حضور تمام مرسلین کے، انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مقام، شرف، کمال عطا فرمایا ہے۔ ہجرت کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کر کے مصلی امامت پر کھڑا کر کے رسول اللہ کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے میں سب سے پہلے ہیں، یہ بھی ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں آگے ذکر کروں گا، ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہوئے ہیں، آپ کو نبوت کب سے ملی ہے، آپ نبی کب سے ہوئے؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی گھارا گوندا جا رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بین الروح والجسد کے الفاظ بھی آتے ہیں، لمنجادل فی طینتہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ابھی ان کی مٹی تیار کی جا رہی تھی، پتلا تیار کیا جا رہا تھا، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ فرمایا صرف نبی نہیں تھا، اللہ نے مجھے تاجدار ختم نبوت بھی بنا دیا تھا، ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجا دیا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں جو تمام انبیاء سے منفرد اور جدا گانا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد و انا الماخی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے خاص 5 نام ہیں۔ اچھا یہاں 5 کا ذکر ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، سوال آنا بھی چاہیے کہ بھئی ہم نے تو 99 پر پڑھے ہیں، ہم نے تو اس سے بھی زیادہ پڑھے ہیں، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں۔ حضور نے فرمایا تو قلت کا بیان کثرت کی نفی نہیں ہوتی، قلت کا بیان، تھوڑی تعداد کا بیان کثرت کی نفی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا سامنے ہے، یہ 2 بیٹے سامنے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، اب یہ اس نے نفی نہیں کی، بس صرف یہی 2 ہیں اور 3 نہیں ہیں۔ قلت کا بیان کثرت کی نفی نہیں ہوتی، کبھی تھوڑی تعداد بیان کر دی جاتی ہے، ضرور نہیں کہ باقی تعداد کی نفی کر دی جائے۔ سرکار نے فرمایا یہ 5 نام بھی میرے ہیں خاص، فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اللہ نے رکھا ہے نا محمد، اس میں بڑی لذت ہے، بڑی اس میں چاشنی ہے۔ جب یہ حدیث شریف ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاذ کریم حضور مصلح امت قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نقطہ بیان کیا، فرمایا دیکھو بیٹا، اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، جب اللہ کو ہو، آپ بھی ایک دفعہ کہیں نا اللہ اللہ، تو ہونٹ کھل جاتے ہیں، ہونٹ کھل جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، چونکہ وہ چومنے سے پاک ہے، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، ہونٹ کھل جاتے ہیں۔ اور جب کہو محمد، 2 دفعہ میم جب ادا ہوتی ہے نا، ہونٹ ملتے ہیں، ہونٹوں کا مل کر آپس میں جدا ہونا، اسی کو تو بوسہ کہتے ہیں۔ فرمایا لگتا ایسا ہے اللہ نے اپنے حصے کا بوسہ بھی اپنے یار کے نام میں رکھ دیا ہے۔ جی 2 مرتبہ جب ہونٹ مل کر جدا ہوں گے تب لفظ محمد ادا ہوگا۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام گرامی کی ہی ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ 2 مرتبہ بوسہ دیتے ہیں، وہ نام کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں،
تو تب جا کے اس میں محمد ادا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ فرمایا محمد وہ ہوتا ہے جس کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ تعریف بڑھتی ہی جائے، بڑھتی ہی جائے، پھیلتی جائے، تعریف کا دائرہ وسیع تر ہوتا جائے، کہ جس کا ایک مسجد میں ذکر ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ترانہ ایک گھر میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا قصیدہ ایک محلے میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک ایریے میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک دن میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف ایک ہفتے کے لیے ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف ایک ٹاؤن میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک علاقے اور قصبے میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک تحصیل و ضلع میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک ڈویژن میں صوبہ میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک ملک میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر ایک بر اعظم میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف ایک دنیا میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف چرند و پرند کریں وہ محمد نہیں ہوتا۔ محمد کون ہوتا ہے؟ شمس و قمر بھی جس کا ذکر کریں، شجر و حجر بھی جس کا ذکر کریں، برگ و ثمر بھی جس کا ذکر کریں، خشک و تر بھی جس کا ذکر کریں، عالم بالا میں بھی ذکر ہو، ملائے اعلیٰ میں بھی ذکر ہو، عالم فرش پہ بھی ہو، عالم عرش پہ بھی ہو، جمادات بھی کریں، حیوانات بھی کریں، نباتات بھی کریں، انس بھی کریں، جن بھی کریں، ساری کائنات کرے، شش جہات کرے، 14 طبقات کرے، بیت المعمور کرے، کوہ طور کرے، جبل نور کرے، آدم کرے، آدمیت کرے، نوح کرے، یحییٰ کرے، زکریا کریں، یونس کریں، یعقوب کریں، یوسف کریں، موسیٰ کریں، عیسیٰ کریں، ہارون کریں، ادریس کریں، ہود کریں، سلیمان کریں۔ فرمایا ساری کائنات جس کا ذکر کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہو، ادھر عرش و سما میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہو، ادھر عرش علا میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہو، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور گولڑا شریف سے محبت کی آواز آتی ہے کہ محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، مکان سے لا مکان تک ان کے جلوے ولیکن دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ حضور کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بندہ ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، نام محمد ہو۔ اور میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جن کو اللہ نے بچے دے دیے، انہوں نے نام رکھ لیے، آگے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں مہربانی فرمائے گا، بچے عطا کرے گا، ساتھ نام محمد ضرور ایڈ کریں۔ آگے کچھ بھی ہونا، جیسے محمد شہزاد، محمد اسامہ، محمد حسن، محمد مہتاب، ٹھیک ہے جی، محمد خضر، یہ پیچھے محمد کا نام لازمی ہو، آگے نام جو بھی ہو اس کی برکت کیا ہوگی کہ ایک تو اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اور دوسرا اس نام کی برکت یہ ہوگی جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ فاقے سے معروم رہے گا، فاقے سے بچا رہے گا، اس میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس نام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چلیں ایک حضور کے نام کا ذکر چھڑا تو اس پر ایک روحانی تحفہ ہی آپ وصول کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جس عورت کو امید ہو، آپ بھی سنیں اور اس کے ذریعے جو سن رہے ہیں دنیا میں ان کو بھی اس بات کا اذن اور اجازت ہے جو بزرگوں سے ہمیں ملی ہے اس چیز کی، وہ جس عورت کو امید ہو بچہ پیدا ہونے کی، یعنی حاملہ ہو، پریگنٹ ہو، امید سے ہو، اور اس کی خواہش ہو والدین کی کہ بچہ پیدا ہو، بچیاں ہی زیادہ خواہش ہے کہ بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو وہ کیا کرے؟ سوموار والے دن غسل کر کے نئے لباس پہنے، خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ اس کے بعد خامد بیوی دونوں درود پاک پڑھیں
اور خامند اور بیوی دونوں یہ نیت کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں بیٹا عطا کیا اس کا نام ہم سرکار کے نام پر رکھیں گے، یعنی محمد کا لفظ ساتھ لازمی رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد خامد اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے پیٹ پر اس طرح لفظ محمد لکھے، انگلی سے اس طرح لفظ محمد لکھے کہ اس کی دوسری میم اس کی دھنی میں بنے، اوپر دائرہ پھیر دے انگلی کے ساتھ ہی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ سے کبھی یقین ہے اگر بیٹی بھی ہوئی تو سرکار کے نام کے صدقے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات آپ سے میں کہوں، ایک نہیں دو نہیں، یہ حدیث شریف ہے سامنے، کوئی کم از کم 10-12 بندے تو مجھے اس وقت یاد پڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کئی دفعہ گزارش کی کہ یہ ان کو یہ میں عمل بتایا، اور 12 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹا نہ عطا کیا، مگر شک نہیں کرنا، یقین کرنا ہے۔ یقین کہتے ہیں نا کہ پیر بڑا تو یقین بڑا، استاد بڑا کہ یقین بڑا۔ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے، اب بتاؤ آپ جس سے محبت کریں، محبوب آپ کا ہو تو آپ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں۔ آپ کے پاس حالانکہ ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو محتاج ہیں، بندے ہیں، تو محبوب رب کا ہو، محبوب رب کا ہو، اللہ کا محبوب ہو، اور جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی بھی ہے، بچائی بھی ہے، بسائی بھی ہے، سجائی بھی ہے، جس کو یہ فرمائے محبوب لولا کا لما خلقت الافلاق، تو نہ ہوتا تو میں آسمان کا شامیانہ ہی نہ لگاتا، لولا کا لما خلقت الارض، تو نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا ہی نہ کرتا، محبوب تو نہ ہوتا لولا کا لما خلقت الجنت والنار، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آخرت کو پیدا کرتا، اور آگے حد ہی کر دی لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا نا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب رب ہونا بھی ظاہر کرنا گوارا نہیں کرتا محبوب کے بغیر، تو اب اندازہ لگاؤ نا پھر اس محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سعادت نہیں میری اور آپ کی، خوش بخت نہیں ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے وہی ہمارا بھی محبوب ہے۔ الحمدللہ العظیم، ہم بھی محبت کرتے ہیں نا بھائی، چلو اس درجے پہ تو نہیں کر سکتے، گناہگار سے اکار خطا کار ہیں، مگر کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا مجھے حضور سے پیار نہیں۔ جو یہ کہتا ہے وہ تو ہے ہی منافق ہے، جو یہ کہتے کہ مجھے حضور سے پیار نہیں وہ تو مومن ہے ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، باپ سے، ماں سے، سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ فرمایا جو سب کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ابھی تک تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے، جان سے بھی بڑھ کر کرنی پڑے گی۔ فوراً عرض کر یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اس کو یہ کوئی سوچے نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت نہیں، وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے سرکار کی محبت شرط ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں، احاطہ بیان میں نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے حدیث پوری پر درس دینا ہے اور صرف یہیں تک بات ہوئی ہے۔ اور ایک بات میری اور سنیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امت کے مجددین میں سے ہیں، بعض ارباب سیر نے ان کو امت کے مجددین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں، بڑی مزے کی پیار والی حدیث ہے، وہ آپ کو میں سنا دوں۔
پوری پہلے عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں لما اذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ وقال اشہد ان محمد رسول اللہ فلما سمع ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقبل ظفر ابہامہ ووضعہما علی عینیہ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل ابی بکر فقال من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دوران طلب علمی میں نے یاد کی تھی پڑھتے ہوئے، ابھی تک مجھے یہ یاد ہے وہ پوری روایت. حضرت بلال نے اذان دی، محبت کا انداز دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بلال نے دی اذان. جب انہوں نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، ان سے رہا ہی نہ گیا. وَقَبَّلَ ظَفَرَ إِبْهَامِهِ وَوَضَعَهُمَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں ناخنوں کو چوما، انگوٹھے کو چوما اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. حالانکہ اس سے پہلے کوئی حکم ہی نہیں تھا، اس سے پہلے سرکار نے حکم ہی نہیں دیا. مگر آپ کو پتہ ہے عشق اپنے راستے خود تلاش کر لیتا ہے، محبت اپنی راہیں خود متعین کر لیتی ہے. صدیق اکبر ہوں اور عشق مصطفیٰ ہو تو پھر کون دلیل تلاش کرے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، سرکار کے سامنے آنکھوں پر رکھے، اور سرکار نے منع نہیں کیا. ایک تو ہے نا حضور منع نہ کریں، یہ بھی حدیث بن جاتی ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے یہ شان ہے کام غلط ہو حضور چپ نہیں رہ سکتے. سرکار چونکہ سرکار خاموش رہیں گے تو وہ تو دلیل بن جائے گی کہ حضور نے منع نہیں کیا. اگر غلط نہ ہوتا تو حضور منع کرتے. حضور چپ ہو جائیں جس پر یہ حدیث تقریری ہوتی ہے، یہ حدیث کی قسم ہے. اور اگلی بات جو سنے سرکار نے فلما رأى النبی فعل ابی بکر، جب رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فعل دیکھا نا، کام دیکھا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، فرمایا میرے نام پر یہ جو انگوٹھے چومے نا میرے یار غار ابو بکر میرے خلیل نے، فرمایا قیامت تک جو یہ کرے گا جو میرے ابو بکر نے کیا ہے فقد حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ سنی. اب کئی لوگوں کے ذہن میں چونکہ حدیث نہیں ہوتی، مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے نہیں جی یہ تو کہاں سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. جلالین شریف میں بھی موجود ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور حضور نے اس پر بشارت عطا فرمائی. اور حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ من سمع قول المؤذن واسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقبل ظفر ابہامہ ووضعہما علی عینیہ لم یام ولم یرمد ابدا ابدا. اس کو امام سخاوی نے نقل کیا ہے. امام حسن بن علی فرماتے ہیں جو میرے نانا جان جو تاجدار کائنات کا نام پاک سنے، محمد اور انگوٹھے چوم کر حضور کے نام پر اپنی آنکھوں پہ لگائے، حسن علی کا بیٹا یہ گارنٹی دیتا ہے وہ شخص نہ کبھی اندھا ہوگا نہ اس کی آنکھیں کبھی خراب ہوں گی. اور یہ بات ہے، سچی بات آپ کو دیکھو. ہمارے جو استاد گرامی تھے بانی ادارہ ضیاء العلوم، تقریباً 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، میں نے ان کو اینک لگائے ہوئے نہیں دیکھا. اخبار اللہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ پڑھتے تھے. میں نے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا استاد جی آپ اس عمر تک بھی آپ اینک نہیں لگاتے اور یہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے اس وقت سے حضور کا نام چومنے پر عمل کر رہا ہوں، اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی کم کی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے جو بزرگ گزرے اینک تو کل کل ایجاد ہوئی ہے نا جی، کیوں خان صاحب؟ صدی 2 صدیاں پہلے تو اینک کا سلسلہ نہیں تھا. کوئی اینک کل کل ایجاد ہوئی ہے نا، 2-3 صدیوں پہلے کے. بھائی کوئی حضرت ابو ہریرہ نے بھی اینک لگائی ہے؟ کوئی ہے کسی کی روایت میں کہ غوث پاک نے بھی اینک لگا کے پڑھایا ہو، داتا صاحب نے بھی اینک لگائی ہو، بری سرکار نے بھی اینک لگا کے درس دیا ہو؟ نظر کمزور ہو جائے تو لگانی چاہیے،
یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لگاتے ہیں، مگر میں صرف اتنا بات کہتا ہوں، پرانے بزرگ پھر آنکھوں کا علاج کیسے کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے ہی کرتے تھے، نبی پاک کے نام کو چوما کرتے تھے، اللہ ان کو باطنی بھی ظاہری بھی نور عطا فرما دیتا تھا۔ اور یہ کوئی ایسی بات، یہ محبت ہے۔ دیکھیں اب اچھا ایک اور بات بھی ساتھ بیچ میں سن لیں، کئی لوگ یہ سوچیں یا یہ سمجھیں کہ حجی انگوٹھے چومنا شرک ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، شرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے ساتھ ملا کر دوسرے کے لیے بھی یہ کرو، پھر یہ شرک ہے۔ مثلا سجدہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو، یہ شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کر، خالق سمجھ کر دعا مانگو اس سے کہ بھائی تو میری یہ میں تو اس سے دعا مانگتا ہوں۔ ہاں ایک ہے وسیلہ بنانا، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے تک وسیلہ تلاش کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، وہ دعا رب سے ہے، دعا عبادت ہے، عبادت رب کی۔ صرف یہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ ہے، تیرا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، اس کے وسیلے، اس کے ذریعے واسطے سے تو مجھ پر مہربانی فرما، تو مجھ پر مہربانی فرما۔ اور وہ دعا اس سے نہیں مانگی جا رہی، اس کی برکت سے صرف وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کے دعا رب سے مانگی جا رہی ہے۔ اچھا اگر وسیلہ ضروری نہ ہو تو ایک درمیان میں بات آ گئی ہے، مسئلہ نکلتا ہے، میں سمجھا دوں۔ مرغی لے کے آتے ہیں آپ گھر، سادی سی مثال سے آپ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ 2 مرغیاں آپ گھر لے کے آئے خرید کے، اور ایک ہی جناب ٹوکری کے نیچے آپ نے 2 مرغیاں بند کی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو ایک مرغی مری ہوئی تھی، فوت ہوئی تھی، دوسری زندہ تھی۔ آپ نے کہا کہ دوسری پر چھری چلا دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی مر جائے۔ اب بتاؤ جو پہلے مری ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ نہیں ذرا کھل کے بات کریں نا، حرام ہے۔ اور جو آپ نے ذبح کی ہے وہ پہلی کو موت کس نے دی جی؟ اور دوسری کو موت کس نے دی؟ پہلی کو ڈائریکٹ دی، دوسرے کو آپ کے وسیلے سے دی۔ پہلے کو ڈائریکٹ دے دی وہ حرام ہو گئی، دوسرے کو آپ کے وسیلے سے، چھری آپ نے چلائی، گلا آپ نے کاٹا، آپ کے وسیلے سے دے دی، وہ حلال ہو گئی۔ آپ سمجھے ہو وسیلے کی اہمیت کتنی ضروری ہے؟ سمجھ آئیے، یہ وسیلہ اور واسطہ ہوتا ہے، یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اللہ نہ چاہے پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر شفا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، پوری دنیا کے ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتے، مگر بخار ہو جائے تو جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں۔ وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ شفا پھر بھی رب ہی دیتا ہے۔ شفا پیناڈول میں نہیں ہے، شفا رب کی طرف سے ہے۔ شفا سیرپ میں نہیں ہے، پیراسٹامول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شفا کس کے؟ رب کی طرف سے ہے۔ اگر وہ شفا دینے پر آئے تو گولی کو وسیلہ بنا سکتا ہے، تو وہ شفا دینے پر آئے تو بڑی سرکار کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ سمجھ آئیے، یہ بات ہے اصل میں۔ یہ کئی دفعہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو ہم اس چیز میں الجھ جاتے ہیں۔ میری خواہش یہی ہوتی ہے تاکہ پیار محبت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل مسئلہ آپ کو سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا درس ادھورا رہ گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، مگر اس پر حدیث پر میں انشاءاللہ العزیز پھر کبھی مزید بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔